اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ خود شناسی مقدمہ ہے خدا شناسی کے لیے۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 8واں درس ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان انسان کے اخلاق پر قوت غضب کے اثرات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انسان کے نفس میں کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہیں۔ اگر یہ قوتیں اعتدال پہ آ جائیں تو انسان خوش اخلاق ہو جاتا ہے، ورنہ انسان رذائل کا مجموعہ ہو جاتا ہے اور انسان سے بد اخلاقی کے مظاہرے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں سے دوسری قوت غضب ہے۔ 4 قوتوں میں سے ہم نے پہلی قوت کا تذکرہ کیا گزشتہ درس میں اور وہ قوت شہوت تھی۔ دوسری قوت غضب ہے۔ قوت غضب کو قوت دافعہ بھی کہتے ہیں۔ قوت شہوت کو قوت جاذبہ اور قوت غضب کو قوت دافعہ۔ انسان کے جسم میں اور انسان کے نفس میں اس قوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قوت انسان کی طرف آنے والے تمام خطرات اور تمام نقصان کا مقابلہ کرتی ہے اور انہیں ٹالتی ہے اور انہیں انسان سے دفع کرتی ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا اس قوت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ قوت انسان کے اندر ایسی تحریک پیدا کرتی ہے کہ پھر انسان اپنی ان تمام چیزوں کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس قوت کا اعتدال پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ قوت انسان کی اعتدال پہ نہ ہو اور یہ قوت انسان کی اعتدال سے باہر چلی جائے تو پھر انسان کے اندر درندگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ درندہ صفت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر استکباریت موجود ہے، اس کے اندر غرور و تکبر آپ کو دکھائی دے گا، پھر اس کے اندر فرعونیت آپ کو دکھائی دے گی۔ ممکن ہے کوئی اپنے گھر کا فرعون ہو، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہو، کوئی اپنے صوبے کا فرعون ہو، کوئی اپنے ملک کا فرعون ہو، اسی طرح سے چلتے چلے جائیں۔ انسان کے اندر اس فرعونیت کو، اس استکباریت کو، یہی صفت، یہی قوت اگر اس میں تجاوز پایا جائے اور یہ اعتدال سے باہر ہو جائے تو انسان کے اندر اس صفت کو پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اس صفت کو اعتدال سے باہر جانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر یہ صفت انسان میں کم ہو جائے اور اعتدال سے نیچے آ جائے تو پھر انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے، پھر انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر بے حیائی جنم لیتی ہے۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر صفت غضب کم ہو جائے، لہٰذا اس کو کم نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا کوئی مال لوٹ لے اسے پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کی محرم دوسروں کے سامنے اسی طرح چلے جائیں اسے پرواہ نہیں ہوتی، اس کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، بے حس دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوت غضب نیچے چلی گئی ہے اور اس کی قوت غضب ختم ہو رہی ہے۔ یہ صفت انسان کے اندر سے ختم نہیں ہونی چاہیے، اسے اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ صفت اعتدال پہ ہو تو پھر یہ ممدوح ہے۔ اگر اعتدال سے اوپر چلی جائے تب بھی مذموم ہے، اعتدال سے نیچے آ جائے تب بھی مذموم ہے، لہٰذا اسے اپنے اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ صفت غضب
اپنے اعتدال پہ ہو تو پھر انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان شجاع کہلاتا ہے، پھر انسان شجاع ہوتا ہے جسے ہم شجاع کہتے ہیں، پھر انسان کے اندر بہادری جنم لیتی ہے، اور جب انسان کے اندر بہادری جنم لے تو پھر انسان اپنے دفاع کرتا ہے، اپنے مال کا دفاع، اپنی جان کا دفاع، اپنی آبرو کا دفاع، اپنے دین کا دفاع، اپنے ناموس کا دفاع، یہ ساری چیزیں انسان جب انجام دیتا ہے جب اس کی یہ قوت اعتدال پہ ہو۔ اور صفت شجاعت وہ صفت ہے، وہ فضیلت ہے جو 4 بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ یہ صفت کس طرح سے اعتدال میں رہتی ہے، یہ صفت اعتدال سے کیسے باہر چلی جاتی ہے، یہ صفت اعتدال سے کس طرح سے نیچے آ جاتی ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں ہم سب کو دین اسلام سے صحیح طور پہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔